بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلسطین کا مسئلہ صرف آج کا نہیں، یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ہزاروں سال سے جاری ہے۔ یہ صرف زمین کا جھگڑا نہیں بلکہ تاریخ، مذہب اور طاقت کی سب سے بڑی کہانی ہے۔ آج آپ کو میں بتاؤں گی کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی، کس نے کس پر قبضہ کیا اور کیوں یہ مسئلہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ تیار ہو جائیں کیونکہ یہ کہانی آپ کے اندازے سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ یہ زمین ہمیشہ سے طاقتور سلطنتوں کے لیے کشش کا مرکز رہی اور اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں سال سے جنگیں ہوتی آ رہی ہیں۔ تقریباً 3300 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر کے فرعون کی غلامی سے نکال کر آزاد کرو۔ بڑی مشکل کے بعد فرعون سے بنی اسرائیل کو آزاد کیا گیا۔ آزادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے قریب پہنچے اور کہا اللہ کے حکم سے اس شہر پر حملہ کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے جواب دیا آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہ جنگ نہیں لڑنے والے۔ انکار کی سزا یہ ملی کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی۔ تورات کے پہلے چیپٹر بک آف جینیسس میں صاف لکھا ہے کہ یہ زمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہودی اسی بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ یروشلم اور فلسطین صرف بنی اسرائیل کا حق ہے کیونکہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ بظاہر یہ بات درست لگتی ہے لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ یہ زمین ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے جد امجد، اور اسماعیل علیہ السلام جنہیں عربوں کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات خود یہودی بھی مانتے ہیں، یعنی تورات کے مطابق فلسطین پر صرف یہودی نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی عربوں کا بھی حق ہے۔ 40 سال صحرا میں رہنے کے بعد آخر کار حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن یہ قبضہ زیادہ دیر نہ رہا۔ 300 سال تک بنی اسرائیل اس شہر کو دوبارہ حاصل نہ کر سکے۔ 300 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی قیادت میں یروشلم دوبارہ فتح ہوا اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلا عظیم عبادت خانہ یعنی ٹیمپل بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے تقریباً 400 سال تک فلسطین پر حکومت کی۔ پھر عراق کی طاقتور سلطنت بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے یروشلم کو تباہ کر دیا۔ ہزاروں یہودی قتل ہوئے اور سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا ہیکل بھی مسمار کر دیا گیا۔ زندہ بچ جانے والے یہودیوں کو غلام بنا کر بابل یعنی موجودہ عراق لے جایا گیا، جہاں سے وہ 70 سال تک غلام رہے۔ 70 سال بعد فارس کے نیک بادشاہ سائرس دی گریٹ، جسے بعض لوگ ذوالقرنین سمجھتے ہیں، انہوں نے بابل کو فتح کیا اور یہودیوں کو آزاد کر کے واپس فلسطین بھیجا۔ ساتھ ہی حکم دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کا ہیکل دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اس کے بعد یہودیوں نے پھر فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی، لیکن پھر ایک طاقتور سلطنت رومن امپائر نے حملہ کر دیا۔ رومیوں نے یہودیوں پر اتنا ظلم کیا کہ ہزاروں کو قتل کر دیا اور جو بچے وہ پہاڑوں اور غاروں میں چھپ کر رہنے لگے۔ رومنز نے ہیکل سلیمانی کو پھر سے تباہ کر دیا اور یہودیوں کو فلسطین سے نکال دیا۔ یہودی تقریباً 600 سال تک فلسطین سے باہر رہے۔ 600 سال بعد رومن امپائر نے ایک اور غلطی کی، انہوں نے عرب میں تیزی سے پھیلتے ہوئے دین اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلام کی طاقت اتنی بڑھی، چند سالوں میں رومی اور فارسی دونوں سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں۔ آخر کار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان یروشلم کے دروازے تک پہنچے۔ عیسائی گورنر نے شرط رکھی کہ شہر کی چابیاں خلیفہ خود آ کر لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام کپڑوں میں اور ایک اونٹ پر سوار ہو کر یروشلم آئے، غلام اونٹ پر اور خلیفہ پیدل چل رہے تھے۔ یہ منظر یروشلم والوں کے لیے حیران کن تھا کیونکہ اس سے پہلے جو بھی بادشاہ آتا تھا خون کی ندیاں بہا دیتا تھا۔ حضرت عمر نے نہ صرف سب مذاہب کو آزادی دی بلکہ عیسائیوں کی شرط کے باوجود یہودیوں کو بھی یروشلم آنے کی اجازت دی۔ یوں پہلی بار یروشلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے قبضے میں آیا۔ تقریباً 350 سال تک مسلمان، عیسائی اور یہودی امن سے یروشلم میں رہتے رہے، لیکن پھر صلیبی جنگیں ہوئیں۔ یورپ کے عیسائیوں نے فوجیں جمع کر کے حملہ کیا اور قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا، حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ کو ازدبل بنا دیا، گلیاں خون سے بھر گئیں۔ لیکن 90 سال بعد مسلمانوں کے عظیم ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو دوبارہ فتح کیا، صلیبیوں کو معاف کر دیا اور سب کو مذہبی آزادی دی۔
اس کے بعد تقریباً 800 سال تک یروشلم میں امن قائم رہا۔ پھر عثمانی سلطنت کے دور میں یہ شہر ان کے قبضے میں تھا، لیکن پہلی عالمی جنگ کے بعد عربوں نے قوم پرستی کے نام پر برطانیہ کا ساتھ دیا اور خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہودی پہلے ہی منصوبہ بنا چکے تھے۔ انہوں نے برطانیہ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر فلسطین ملا تو وہاں ایک یہودی ریاست بنائیں گے۔ بلفور ڈکلیریشن میں اس بات کی حمایت ہوئی۔ پھر دنیا بھر سے یہودی آ کر فلسطین میں آباد ہونے لگے۔ پیسہ بہت تھا، زمینیں ڈبل ٹرپل قیمت پر خریدنے لگے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ اسرائیل، دوسرا فلسطین، تیسرا یروشلم، جو اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے گا۔ عرب ممالک نے اس کو مسترد کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ اگلے دن ہی مصر، اردن اور شام نے اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن حیران کن طور پر یہ چھوٹا سا ملک ان تینوں بڑی فوجوں کو ہرا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ 60% فلسطین کا علاقہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا، حتیٰ کہ آدھا یروشلم بھی۔ لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ 1967 کے 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے ایک اور کارنامہ کر دکھایا۔ صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے باقی ماندہ فلسطین یعنی ویسٹ بینک، غزہ اور پورا یروشلم اپنے قبضے میں لے لیا۔ عرب ممالک پھر بری طرح ہار گئے۔ یہ ہار عرب قوم پرستی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ عرب عوام مذہبی بیداری کی طرف آئے۔ اخوان المسلمون، حماس جیسی تحریکیں پیدا ہوئیں۔ آج تک یہ سارے علاقے دوبارہ آزاد نہیں ہو سکے۔ یہی وہ تاریخی پس منظر ہے جو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ صرف زمینی تنازع نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہزاروں سال پرانی جنگ ہے جو اقتدار، مذہب اور طاقت کے گرد گھومتی ہے۔ یہ تھی فلسطین کی وہ کہانی جو 3000 سال پرانی ہے اور آج بھی دنیا کا سب سے بڑا تنازع ہے۔ یہ صرف سرحدوں کی لڑائی نہیں بلکہ عقیدے، تاریخ اور طاقت کی جنگ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ کے خیال میں اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور مزید ایسی ہسٹری اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔